بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 56 ہے، جس کا عنوان ہے افریقہ یعنی مصر میں اسلامی قانون سازی۔ افریقہ کے 2 ممالک میں قانون سازی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 55 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ہندوستان کی اسلامی قانون سازی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہندوستان کا قانونی پس منظر کیا ہے، کس طریقے سے اسلام ہندوستان میں داخل ہوا۔ ایسے ہی پھر پاکستان اور بھارت انڈیا کی علیحدگی سے پہلے لوگوں کا مذہب سے متعلق اور اسلامی قوانین سے متعلق کیا رد عمل تھا کہ لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور اپنے زندگی کے سوشل معاملات کو طے کرتے تھے۔ ایسے ہی ہندوستان کے قانون امتناع ازدواج و اطفال کے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی، اور پھر مرتد کے نکاح کے قانون کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی جو کہ ہندوستان میں رائج رہا ہے، اور ایسے ہی قانون الفساق ازدواج مسلمانان، اس کے حوالے سے ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم مصر میں مسلمان آبادی کے حوالے سے بات کریں گے، مصر کے سرکاری مذہب سے متعلق اور سرکاری مسلک سے متعلق بات کریں گے۔ ایسے ہی کچھ قوانین ہیں مصر کے جو کہ اسلامی قوانین ہیں، ان سے متعلق گفتگو کی جائے گی، جس میں مصر میں شادی کا قانون شامل ہے۔ ایسے ہی ہم وراثت کے قانون سے متعلق بات کریں گے، عورتوں کی گواہی کے متعلق جو مصری قانون ہے اس سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ ایسے ہی مصر میں طلاق سے متعلق جو قوانین مروج ہیں ان سے متعلق گفتگو کی جائے گی، اور ساتھ ہی افریقہ بر اعظم جو ہے اس کا ایک دوسرا ملک تیونس، اس میں اسلامی قانون سازی سے متعلق ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی تیونس میں نکاح کی اہلیت سے متعلق جو قانون ہے کہ کس عمر میں نکاح ہو سکتا ہے، کس عمر میں نہیں ہو سکتا، اس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی تیونس ملک میں طلاق سے متعلق جو قانون سازی موجود ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ تو اب ہم سب سے پہلے مصر میں مسلمان آبادی کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مصر بر اعظم افریقہ کا ایک اہم ترین ملک ہے اور تاریخی ملک ہے۔ مصر ایک ایسا ملک ہے جس کی کل آبادی تقریباً 2 کروڑ کے قریب ہے، اور مصر کے مسلمانوں کی غالب اکثریت کا جو مسلک ہے وہ شافعی مسلک ہے۔ یہ لوگ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو مرکز تھا جہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ نے کام کیا ہے وہ مصر تھا، تو اس وجہ سے مصر کے لوگ امام شافعی رحمہ اللہ کے زیادہ تر مقلد ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہوئے ان کے مسلک کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں۔ اب ہم مصر کے سرکاری مذہب سے متعلق بات کرتے ہیں، تو فاطمی عہد تک مصر کا سرکاری مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک رہا ہے، جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے اس موضوع پہ بات کی ہے، اور اس وقت مصر میں 4 جج مقرر کیے جاتے تھے، اور چاروں کا جو مذہب اور مسلک ہوتا تھا وہ شافعی المسلک ہوتے تھے۔ اس میں قانون کو امتیازی حیثیت حاصل ہوتی تھی اور قاضی کا ایک بلند ترین مقام ہوتا تھا، لیکن بعد میں ان کا مذہب حنفی مذہب بن گیا، اور پھر آج تک یہ حنفی مذہب مصر کی عدالتوں میں قائم اور دائم ہے۔ پھر اس کے بعد 1875 میں غیر ملکیوں کے لیے علیحدہ عدالتیں قائم کی گئیں تاکہ لوگوں کے فیصلے ان کے اپنے مذہب کے قوانین کے مطابق کیے جا سکیں، اور پھر ان غیر ملکی لوگوں کے لیے قانون مدنی کے حوالے سے ایک قانون جاری کیا گیا جس کے مطابق ان غیر ملکیوں کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر 1883 میں ان عدالتوں کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر تنظیم نو یہ کی گئی کہ نان و نفقہ کا جو قانون تھا وہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق کیا جانے لگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مصر میں شادی کی عمر سے متعلق کیا قوانین ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو شادی سے متعلق قوانین ہیں ان کا متن اسلامی شریعت کے ضابطوں اور اصولوں کے مطابق ہے اور مسلم فقہا کی آراء کے مطابق ہے۔ مصری قانون نمبر 78 کی دفعہ نمبر 90 کے مطابق شادی
16 سال کی لڑکی ہو تو اس کی بھی شادی ہو سکتی ہے، اور اگر شوہر کی عمر 18 سال سے کم ہو تو مصری قانون کے مطابق ان کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ لڑکے اور لڑکی میں جسمانی اور ذہنی پختگی آ جائے۔ جس عمر میں جسمانی اور ذہنی پختگی آ جائے کہ وہ شادی کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں، بچوں کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں، ایسے ہی دیگر جو معاشرتی اور معاشی ضروریات ہوتی ہیں یا ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو سنبھال سکیں، تو ایسی عمر میں شادی کی جا سکتی ہے، اور یہ اسلامی شریعت کے عین مطابق ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو وہاں پر غیر سرکاری تنظیمیں یعنی NGOs ہیں، انہوں نے لڑکی کی عمر کم از کم 18 سال مقرر کی ہے، اور لڑکے کی عمر کم از کم 20 سال ہونے کی سفارش کی ہے کہ لڑکی کی عمر 18 ہو اور لڑکے کی 20 ہو تو پھر ان کی شادی کی جائے، اس سے پہلے شادی نہ کی جائے۔ بہرحال چونکہ حکومتی طور پر، سرکاری طور پر مصر کا قانون نمبر 78 جس کی دفعہ نمبر 90 یہ ملک میں رائج ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مصر میں وراثت سے متعلق کون سے قوانین مروج ہیں۔ تو مصری قانون وراثت اسلامی شریعت کا اور اس کے ضابطوں کا شدت کے ساتھ پابند ہے، یعنی مکمل طور پر وراثت کے وہ احکامات جو قرآن و حدیث میں شریعت میں وارد ہوئے ہیں تو مصری قانون ان کے عین مطابق ہے۔ مصر کا جو قانون وراثت ہے اس کا نمبر 77 ہے۔ وراثتی تمام قوانین اس کے تابع ہیں، اور یہ قانون قرآنی آیات اور احادیث پر مبنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم فقہا کی ان آراء پر مشتمل ہے جو انہوں نے قرآن و احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کا استنباط کیا۔ یہ تینوں چیزیں یعنی قرآن، حدیث اور مسلم فقہا کی آراء، یہ سب مصر کے قانون وراثت کا سرچشمہ ہے، اور وراثت کے ان اصولوں کا اطلاق مسلمان اور غیر مسلمان شہریوں تمام پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ اسلامی قانون صرف مسلمانوں کے لیے ہو اور جو غیر مسلم آبادی ہے اس کے لیے الگ سے کوئی قانون ہو، ایسا نہیں، بلکہ یہ وراثت کا قانون دونوں پر یکساں حاوی ہے۔ اور شرعی قوانین کے مطابق ہمیں پتہ ہے کہ عورت کا حصہ مرد کے حصہ کا نصف ہوتا ہے، حالانکہ مرحوم سے دونوں کا رشتہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ رشتہ ایک ہونے کی بنا پر عورت کو حصہ کم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ مرد کے حقوق و فرائض زیادہ ہوتے ہیں۔ کہہ لیں کہ یہ جو اصول بنایا گیا ہے کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں کم حصہ دیا جائے گا، یہ حقوق و فرائض کے تناسب کے حساب سے دیا گیا ہے، کیونکہ شرعی قانون میں مرد ہی باپ، شوہر، بھائی بنتا ہے، اور وہ عورت کا مالی کفیل بنتا ہے، یعنی جتنی بھی مالی اور معاشی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ساری کی ساری مرد پر آتی ہے، عورت پر معاشی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب ساری ذمہ داری مرد کے اوپر آ رہی ہے، مکمل طور پر مرد کفیل ٹھہر رہا ہے، تو پھر اس لیے اس کا وراثت میں بھی حصہ زیادہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ عائد ہو گئی ہے، وہ مالی کفیل بن رہا ہے۔ ایسے ہی اب ہم بات کرتے ہیں مصر میں عورتوں کی گواہی سے متعلق۔ تو عورتوں کی گواہی تمام تر معاملات میں، جتنے بھی معاملات ہیں سب میں مؤثر ہے۔ یہ مصری قوانین کے مطابق جتنے بھی شعبے ہیں، جیسے سیول کا شعبہ ہے، تعزیرات ہیں، تجارتی سرگرمیاں ہیں، شخصی حیثیت ہیں، یعنی جتنی بھی تعزیرات ہیں، حدود ہیں، جرائم ہیں، سب میں عورت کی گواہی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ اسلامی شریعت کے ساتھ مصر کی وابستگی جو ہے وہ شخصی حیثیت کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور عورت کی شہادت بھی اسلامی شریعت کے ضابطوں کے تابع ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت کو گواہی کا جو حق دیا گیا ہے وہ غیر اسلامی نہیں، بلکہ جتنے بھی شرعی قوانین ہیں، شریعت جس حد تک عورت کو گواہی کا حقدار ٹھہراتی ہے اس حد تک مصر کے اندر ان کو گواہی دینے کی اجازت ہے، اور ان معاملات میں عورت کی گواہی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مصر میں طلاق کے متعلق کیا قوانین ہیں۔ تو جتنے بھی طلاق کے کیس ہیں سب میں مصری قانون شریعت اسلامی کا پابند ہے۔ اس کے مطابق بیوی کو طلاق دینا مرد کا حق ہے، اور قرآن مجید میں بھی بہت سی آیات میں یہ حق واضح کیا گیا ہے۔ لیکن یہ قوانین جو ہیں طلاق سے متعلق مکمل طور پر شریعت کے مطابق نہیں، بلکہ کچھ ترمیمات مصری قانون دانوں نے اپنی طرف سے بھی کی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اگر آدمی نے شراب پی رکھی ہو یا مجبوری ہو تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی،
یعنی یہ مکمل طور پر قرآن مجید کے آیات کے مطابق نہیں ہے۔ ایسی دوسری ترمیم اپنی طرف سے یہ کر رکھی ہے، طلاق مشروط ہو وہ بھی واقع نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو کسی چیز کے کرنے سے منع کیا اور اس طلاق کو کسی چیز کے ساتھ مشروط قرار دے دیا، جیسے کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ اگر تم اس کمرے سے باہر گئی یا اس کمرے میں داخل ہوئی یا فلاں کے گھر گئی تو تمہیں طلاق ہے، یعنی تمہیں طلاق ہو جائے گی، تو یہ بھی۔ اور ایسے ہی ایک تیسری ترمیم یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ دی گئی طلاق جو ہے وہ پہلی بار دی گئی طلاق ہی سمجھی جائے گی، یعنی ایک دفعہ طلاق دے دی، اس کے بعد بھی طلاقیں دی ہیں تو پہلی کو سمجھ لیا جائے گا، باقیوں کو لغو سمجھا جائے گا۔ ایسے ہی ایک ترمیم یہ کر رکھی ہے کہ طلاق کے لفظ کو زبان سے کہنا طلاق تصور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ شوہر کا طلاق دینے کا ارادہ نہ ہو، یعنی وہ طلاق کا لفظ کہتا رہے تو طلاق نہیں ہوگی، ہاں جب وہ نیت کر لے گا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں بر اعظم افریقہ کا ایک اور اسلامی ملک جس کا نام تیونس ہے۔ یہ بر اعظم افریقہ کا ایک اہم اسلامی ملک ہے، تو اس میں قانون سازی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس ملک میں اسلامی قانون سازی کا کام کیا گیا ہے اور تیونس میں شخصی قانون رائج ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے مجلۃ الاحوال الشخصیہ۔ اس قانون کو 1957 میں جاری کیا گیا تھا اور اس قانون پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے، اور یہ قانون جو ہے یہ فقہ مالکی اور فقہ حنفی سے مطابقت رکھتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم تیونس کے اسلامی قانون کے مطابق اہلیت نکاح کی بات کریں تو جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ یہ قانون تیونس کا جو ہے یہ فقہ مالکی اور فقہ حنفی سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو فقہ مالکی کے مطابق نکاح کا عام سا اصول یہ ہے کہ والد کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے خلاف اگر حنفی مسلک میں دیکھیں تو والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹی کی رضامندی حاصل کرے، یعنی نکاح کرنے سے پہلے والد کو چاہیے کہ وہ بیٹی کی رضامندی حاصل کر لے۔ لیکن تیونس کے قانون کے مطابق عدالت نے قانون میں فریقین کی رضامندی کو ضروری قرار دیا ہے، یعنی نکاح تو صرف شوہر اور بیوی کی رضامندی سے ہی واقع ہو جاتا ہے۔ تو جو فقہ مالکی اور فقہ حنفی میں والد کی یا بیٹی کی رضامندی کو ضروری کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کر لے تو بہتر ہے، ورنہ نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے اور وہ شوہر اور بیوی کے ایجاب و قبول اور رضامندی سے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تیونس کے اسلامی قانون کے مطابق لڑکے کی عمر جو ہے نکاح کی وہ کم از کم 18 سال رکھی گئی ہے اور لڑکی کی عمر کم از کم 15 سال مقرر کی گئی ہے کہ اگر اتنی عمر کا بچہ یا بچی ہو جائے تو پھر ان کی شادی کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر تیونس کے قانون کے مطابق طلاق کے قانون کی بات کی جائے تو اس کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی یا عورت کو طلاق دے گا تو وہ عدالت سے رجوع کرے گا، اور اس کے علاوہ دی جانے والی طلاق قابل قبول نہ ہوگی، یعنی وہ شخص عدالت میں طلاق دے گا، جو باہر طلاق یا اپنے طور پر طلاق دی جانے والی وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ممکن ہے کہ مرد کی طرف سے شاید زیادتی ہو یا عورت کی طرف سے ہو۔ اگر عدالت دونوں کا فیصلہ سن کر طلاق واقع کرے گی تو وہ کسی پر ظلم اور زیادتی سے بچ جائیں گے، تو اس لیے طلاق کو عدالت کا حق قرار دیا گیا ہے، نہ کہ مرد کا حق۔ اس کے علاوہ تیونس میں اور بھی اسلامی اور غیر اسلامی قوانین نافذ ہیں۔ بہرحال آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ ہم نے دیکھا کہ مصر میں مسلمان آبادی کتنی ہے اور کس طریقے سے ہے، ایسے ہی مصر کا سرکاری مذہب اور مسلک کیا ہے، ایسے ہی مصر میں شادی سے متعلق کیا قوانین نافذ ہیں اور وراثت سے متعلق کون سے قوانین نافذ ہیں، عورتوں کی گواہی کا قانون کیا ہے، طلاق سے متعلق مصر میں کیا قوانین ہیں۔ بر اعظم افریقہ کا دوسرا ملک تیونس، اس میں اسلامی قانون سازی کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور تیونس میں نکاح کی اہلیت اور نکاح کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے اس حوالے سے بات کی، اور آخر میں ہم نے تیونس میں طلاق سے متعلق قانون سازی سے متعلق گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 57 میں عراق اور انڈونیشیا میں قانون سازی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 57 میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔